ہماری موجودہ تاریخ کے تیسرے مرحلے کی تفصیل قائد اعظم کی اس سوانح میں دیکھی جا سکتی ہے جو اسی چینل سے پیش کی گئی ہے، اور سیریز جناح کا پاکستان میں بھی مختصر طور پر اس کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ شیخ فرید الدین عطار نے اس مرحلے کے حوالے سے جس مخصوص چیلنج کا ذکر کیا تھا، قوم نے اس کا مقابلہ کس طرح کیا۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے مشورہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی دبائیے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ تک پہنچتی رہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن بھی ضرور دیکھیے۔ شیخ فرید الدین عطار نے تیسری وادی کو وادی معرفت کا نام دیا ہے۔ ان کے مطابق اس مرحلے میں اتنا زبردست اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی منزل کے مسافر بھی ایک راستے پر ساتھ نہیں چل سکتے۔ عطار کے الفاظ میں، یہاں اتنے راستے ہیں کہ جو یہاں پہنچے اسے ضرور ایک الگ راہ اختیار کرنی پڑتی ہے۔ ان میں سے کوئی راہ دوسری جیسی نہیں ہے۔ جسم کا مسافر اور ہے، روح کا مسافر اور۔ بس جب ایسی راہ آئے گی تو ہر ایک اپنی حد کو پہنچ جائے گا۔ ہر کسی کی اڑان اس کے اپنے کمال تک ہے، ہر کسی کا قرب اس کے حال کے مطابق ہے۔ بر صغیر کی تاریخ میں بھی یہی مناظر سامنے آئے۔ گزشتہ مرحلے میں میثاق لکھنؤ اور تحریک خلافت کے زمانے میں ہندو مسلم اتحاد اپنے عروج کو پہنچا تھا، لیکن اس مرحلے کے آغاز تک فرقہ وارانہ فسادات اتنے بڑھ چکے تھے کہ جلد ہی ایک مستقل خانہ جنگی جیسی کیفیت پیدا ہو گئی۔ عطار کے مطابق اس مشکل کا صحیح حل یہ ہے کہ اختلافات کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے مطابق کوئی راستہ نکالا جائے۔ جب یہاں ہر پرندے کی راہ الگ ہے تو پھر کوئی دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ معرفت یہاں اختلاف میں ہے، کوئی محراب سے اور کوئی بت سے لو لگاتا ہے۔ یہ بات جس شخص نے سب سے بہتر طور پر سمجھائی وہ علامہ اقبال تھے۔ انہوں نے اس موقع پر پاکستان کا تصور پیش کیا۔ ایک شاعر اور مفکر کے طور پر وہ ہمیشہ سے مقبول تھے، لیکن اس مرحلے کے آغاز کے ساتھ ہی وہ ایک سیاسی رہنما بھی بن گئے۔ اس پورے مرحلے میں قوم پر ان سے زیادہ اثر کسی دوسرے صاحب قلم کا نہیں تھا۔ علامہ اقبال کے پیغام کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اپنی ذات سے بلند ہو کر اپنے آپ کو قوم کی اجتماعی خودی میں ضم کر دینا چاہیے۔ اس طرح ہم اس مثالی معاشرے کے شہری بن سکتے ہیں جس کی ایک علامتی تصویر انہوں نے مرغ دین کے نام سے پیش کی۔ علامہ اقبال نے مرغ دین کی پہلی خصوصیت یہ بتائی کہ اس کا ہر شہری اپنی قوم کی تقدیر سے واقف ہے اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس تقدیر کو حاصل کرنے میں اسے کیا مخصوص کردار ادا کرنا ہے۔ مرغ دین کی کہانی میں یہ مثالی دنیا اس طرح وجود میں آتی ہے کہ اس کے بانی برخیا کو شیطان یہ کہہ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ اسے ایک ایسی دنیا کا پتہ بتا سکتا ہے جہاں خدا کے قوانین کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لیے وہاں ہر طرح کی آسانی ہے۔ برخیا اس پیشکش کو مسترد کر دیتا ہے، اس لیے خدا انعام کے طور پر برخیا کی اولاد کو مرغ دین عطا کرتا ہے، جسے علامہ اقبال نے ملک خدا داد کہا ہے۔ مرغ دین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ غربت اور خوف سے آزاد ہے۔ علامہ اقبال نے اس کی منظر کشی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ
وہاں بلند عمارتیں ہیں، لوگ خوش شکل، نرم طبیعت اور میٹھی زبان والے ہیں۔ ان کا تخیل کسی سے کچھ سیکھے بغیر ہی سورج کی روشنی سے سونا چاندی برآمد کر لیتا ہے۔ علم و ہنر کا مقصد صرف خدمت کرنا ہے۔ وہاں کام کو دولت سے نہیں تولا جاتا، کرنسی کا رواج نہیں ہے، طبیعتوں پر مشینوں کی حکومت نہیں ہے۔ کسان محنتی ہیں اور پوری فصل کے خود ہی مالک ہیں، کیونکہ جاگیردار کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جرم کا کوئی وجود نہیں، اس لیے پولیس بھی نہیں ہے۔ کوئی جھوٹ نہیں لکھتا، نہ کوئی بے روزگار ہے، اور نہ ہی بازاروں میں بھکاریوں کی دلخراش صدائیں سنائی دیتی ہیں۔ مرغدین ایک مثالی ریاست ہونے کے باوجود خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے اگر اس کے شہری ایسے نظریات کو قبول کر لیں جو عشق کی نفی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کے مطابق مرغدین ایک خواب نہیں ہے، بلکہ تاریخ اسے وجود میں لا رہی ہے۔ جس طرح ان کی بیان کی ہوئی کہانی میں برخیا اس دنیا کو مسترد کر دیتا ہے جو شیطان نے یہ کہہ کر پیش کی تھی کہ وہاں خدا کے احکام کا اطلاق نہیں ہوتا، بالکل اسی طرح علامہ اقبال کی قوم نے ان کی وفات کے صرف چند برس بعد سیکولر ریاست کے اس تصور کو مسترد کر دیا جسے متحدہ ہندوستان کا نام دے کر پیش کیا جا رہا تھا۔ 1945 اور 1946 کے انتخاب میں پاکستان کے حق میں ووٹ دے کر اور انتخاب کے بعد مسلم لیگ سے وفاداری کا حلف اٹھا کر بر صغیر کے مسلمانوں نے وہی کام کیا جو کہانی میں برخیا نے کیا تھا۔ کہانی کا برخیا تاریخ کے صفحات پر قائد اعظم محمد علی جناح بن گیا۔ تیسری وادی کے مسافر کے بارے میں عطار نے کہا تھا کہ وہ ظاہر کو نہیں بلکہ باطن کو دیکھتا ہے، محبوب کے سوا اسے اپنا ذرہ بھی دکھائی نہیں دیتا، اس کا چہرہ سورج بن کر نقاب کے پیچھے سے 1,00,000 اسرار کو روشن کرتا ہے۔ لاکھوں لوگ ہمیشہ کے لیے گم ہو جاتے ہیں، تب کہیں رازوں کو دیکھنے والا ایک شخص تکمیل پاتا ہے۔ اس کا ترجمہ علامہ اقبال نے خود ہی اپنے اس شعر میں پیش کر دیا۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔